بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کے مرکہ کربلا میں حق پر ہونے کی ایک واضح دلیل یہ تھی کہ مدینہ سے میدان کربلا تک آپ کے ساتھ قافلے میں جتنے لوگ بھی شامل تھے، ان میں ایک واحد شخص نے بھی شہادت تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑا تھا، باوجود اس کے کہ اس سخت اور مشکل سفر میں اپنے ساتھیوں کو جگہ جگہ امام علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ روایت یہ ہے کہ جب قافلہ حسینی نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا تو آپ نے چراغ بجھا دینے کا حکم دیا اور لوگوں کو یہ اجازت دے دی کہ جسے اب بھی واپس جانا ہے وہ جا سکتا ہے۔ مجھے اس شخص سے کوئی شکوہ نہیں اور نہ ہی روز آخرت اس سے سوال کروں گا، مگر امام علیہ السلام کے ان بدتر باوفا ساتھیوں میں ایک نے بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ امام مظلوم کا یہ قافلہ اس لمبے سفر میں جہاں جہاں رکتا وہاں خطبہ ارشاد فرماتے تھے، یہاں تک کہ میدان کربلا میں بھی آپ کی اعلیٰ ظرفی کا یہ عالم تھا کہ امام علیہ السلام نے یزیدی لشکر کے سامنے ایک لفظ امیر خطبہ دیا اور شامی لشکر کو حق قبول کرنے کی دعوت دی تاکہ اگر ممکن ہو تو شاید کچھ لوگ راہ راست پر آ جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو شہید کرنے کی اس عظیم جرم سے توبہ کر لیں۔ امام حسین علیہ السلام 2 محرم کو کربلا پہنچے اور کچھ توقف کے بعد اپنے اصحاب اور اہل بیت کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اما بعد معاملات نے ہمارے سامنے جو صورت اختیار کر لی ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ یقیناً دنیا نے رنگ بدل لیا ہے اور بہت بڑی مشکل شکل اختیار کر لی گئی ہے، اس کی بھلائیوں نے منہ پھیر لیا ہے اور نیکیاں ختم ہو گئی ہیں اور اب اس میں اتنی بھی اچھائیاں باقی رہ گئی ہیں جتنی کسی برتن کی تہ میں باقی رہ جانے والا پانی۔ اب زندگی ایسی ہی ذلت امیز اور پست ہو گئی ہے جیسا کوئی سنگلاخ اور چٹیل میدان۔ تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور کوئی باطل سے روکنے والا نہیں ہے۔ ان حالات میں مرد مومن کو چاہیے کہ وہ خدا سے ملنے کی آرزو کرے۔ میں جہاں بازی اور شجاعت کی موت کو ایک سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا میرے نزدیک ذلت اور حقارت ہے۔ لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین صرف ان کی زبان پر رہتا ہے، یہ بس اس وقت تک دین کے حامی ہیں جب تک ان کی زندگی آرام اور آسائش سے گزرے، اور جب امتحان میں ڈالے جائیں تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ عاشورہ کے دن لشکر یزیدی کے سامنے امام علی مقام نے ایک انتہائی اہم ولولہ انگیز اور تاریخی خطبہ دیا جسے سن کر قافلہ حسینی کے ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور یزیدی لشکر کے سپاہیوں کے دل دہل گئے۔ امام مظلوم نے دشمن کی فوج سے مخاطب ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے نصیحت کر دینے دو، اپنی آمد کی وجہ بیان کر لینے دو۔ اگر میرا عذر معقول ہو اور تم اسے قبول کر سکو تو یہ تمہارے لیے خوش نصیبی کا باعث ہوگا اور تم میری مخالفت سے باز آ جاؤ، لیکن اگر یہ سننے کے بعد بھی تم میرا عذر قبول نہ کرو اور انصاف کرنے سے انکار کر دو تو پھر مجھے کسی بات سے بھی انکار نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ تم مجھ پر ٹوٹ پڑو مجھے ذرا سی مہلت دے دو۔ میرا اعتماد ہر حال میں صرف پروردگار عالم پر ہے اور وہ نیکوکاروں کا حامی ہے۔ لوگوں میرا حسب و نصب یاد کرو، سوچو میں کون ہوں، پھر اپنی گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے ضمیروں کا محاسبہ کرو، خوب غور کرو۔ کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا اور میری حرمت کا رشتہ توڑنا ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا حضرت حمزہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا جو آپ میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں؟ اگر میری باتیں سچی ہیں اور ضرور سچی ہیں، کیونکہ واللہ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے اب تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو بتاؤ کیا تمہیں تلواروں سے میرا استقبال کرنا چاہیے؟ اگر تم میری بات کا یقین نہیں کرتے تو تم برہنہ تصدیق کر سکتے ہو۔ جابر بن عبداللہ سے پوچھو، زید بن ارقم سے پوچھو، انس بن مالک سے پوچھ لو، ابو سعید خدری سے پوچھ لو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے یا نہیں۔ کیا یہ بات بھی تمہیں تمہارا خون بہانے سے نہیں روکتی؟ اگر ان باتوں میں کوئی شک ہے تو کیا اس میں بھی کوئی شک ہے، وہ تردید ہے کہ میں تمہارے پیغمبر کی بیٹی کا بیٹا ہوں؟
خدا کی قسم مشرق و مغرب کے درمیان پیغمبر کی بیٹی کا فرزند میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے کہ اس کا خون کا بدلہ مجھ سے لے رہے ہو، یا کسی کا مال اٹھایا ہے، یا کسی زخم کے قصاص مجھ سے چاہتے ہو؟ خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں ذلت کا ہاتھ تھاموں اور نہ غلاموں کی طرح بھاگ جاؤں گا۔ اے بندگان، خدا تمہارے اور اپنے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں اس سرکشی سے جو روز جزا پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔